یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ آج آیت نمبر 18، آئیے پہلے اس کی تلاوت، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تفسیر صراط الجنان میں گزشتہ آیات میں یہودیوں کی عہد شکنی اور منافقین کے مکر و فریب کو بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جو کام کرتے ہو اور جو چھوڑتے ہو، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ دیکھ رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا۔ مراقبہ کی اصل۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی کی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبہ کا معنی اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، مراقبے کا معنی ہے نگہبانی کرنا۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیما کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھے رہتے، اس طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ مراقبہ کی کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آگہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں بزرگان دین کے مراقبہ فکر آخرت سے متعلق 3 واقعات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، اور وہ کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب! اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پا لی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ نمبر 3، حضرت درار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزاں و ترساں اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے
کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو. آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب، اے میرے رب پکارتے. پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بند سنور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا. میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے. آہ صد آہ، زادے راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر کمال کی آیت ہے، جھنجھوڑنے والی آیت ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان دیکھے کہ آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے چھوڑنے کے لیے تو فکر مند ہیں کہ زیادہ مال کما کر، زیادہ دنیا کما کر اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جائیں. یقیناً اچھی نیت کے ساتھ بچوں کے لیے کچھ مال چھوڑنا یہ اچھا ہے، لیکن حرام کما کر تو نہ کریں. اور پھر اسی طرح آگے کیا بھیجا، آخرت کی تیاری کیا کی، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا زیادہ راہ اکٹھا کیا. کاش قرآن کا یہ میسج ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم تو گناہ گار ہیں. وہ مبارک ہستیاں رات بھر آہو فغا کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی رات گزری جب ہمیں نیند نہ آئی ہو، ہم بے قرار ہو گئے ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کاش قرآن پاک کے اس پیغام کو، اس آیت میں موجود درس کو ہم اپنے دل میں جگہ دینے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی آخرت کی فکر کرنے میں ہم لگ جائیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یاد آخرت دلاتا ہے، آخرت کی تیاری کا ذہن دیتا ہے. آئیے اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،